بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 23 پڑھ رہے ہیں، جس میں باب سور الحرہ میں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کہنے والا کہے، فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ، کہ ہشام بن حسان نے بھی یہ روایت کی ہے اور انہوں نے اس کو مرفوعاً نقل نہیں کیا۔ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ، اور معترض یہ حدیث یوں بیان کرے، ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سور الحرة يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی یہ روایت ہشام بن حسان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلی کے جھوٹے پانی کو بہا دیا جائے گا اور برتن کو 1 یا 2 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے مذہب اول امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین کی طرف سے ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اعتراض دراصل اس حدیث پر ہے جو حدیث ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ جس برتن میں بلی منہ مار لے، اس کو جھوٹا کر لے، اس برتن کے پاکی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 1 دفعہ دھونے کا حکم دیا۔ اس حدیث پر اعتراض ہے، اور ہم نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ماقبل ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مقابلے میں زیادہ افضل و فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ متصل السند ہے اور مرفوع بھی ہے۔ تو یہاں اس اعتراض کو نقل کر کے صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ آپ حضرات کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہ متصل السند اور مرفوع ہے، کیونکہ محمد بن سیرین کے قرہ بن خالد کے علاوہ ایک دوسرے شاگرد بھی ہیں جن کا نام ہشام بن حسان ہے، اور انہوں نے اس روایت کو موقوفاً نقل کیا ہے، نہ کہ مرفوع۔ لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مرفوع ہے، اور جب موقوف اور مرفوع حدیث میں تعارض ہو جائے تو حدیث مرفوع راجح ہوتی ہے
موقوف راجع نہیں ہوتی۔ تو ہشام بن حسان کی سند انہوں نے یوں نقل کر دی ہے کہ ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد۔ یہاں محمد سے مراد محمد بن سیرین رحمہ اللہ ہیں، اور محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف روایت نقل کرتے ہیں۔ وہاں ہماری جو روایت تھی اس میں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہے، اور اس سند کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ہے کہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، یہ حدیث موقوف ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں۔ قیل لہ سے جواب دے رہے ہیں، پہلے جواب کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر تشریح کی طرف جائیں گے۔ قیل لہ جواب یہ دیا جاتا ہے یا ان سے کہا جائے گا لیس فی ھذا ما یجب بہ فساد حدیث قرۃ، کہ اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حدیث قرۃ کے ناقابل استدلال ہونے کو ثابت کرے۔ لأن محمد بن سیرین قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يوقفها عليه، کیونکہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف کر دیتے۔ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهَا، پھر جب ان سے پوچھا جاتا ان حدیث کے بارے میں هل هي عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعها والدلیل على ذلك، کہ کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو اس کو مرفوع کر دیتے تھے، رفعها اس کو مرفوع کر دیتے، والدلیل على ذلك اور اس کی دلیل یہ روایت ہے۔ ما حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ الہروی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن یحیی بن عتیق عن محمد بن سیرین انه كان اذا حدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیل له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کل حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث نقل فرماتے تو ان سے پوچھا جاتا کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو آپ فرماتے کل حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور آپ یعنی محمد بن سیرین ایسا اس وجہ سے کرتے تھے کہ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہم لم یکن یحدثهم الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرماتے تھے۔ فَأَغْنَاهُ مَا أَعْلَمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ أَنْ يَرْفَعَهُ، تو محمد بن سیرین نے ابن ابی داود کی روایت میں جو بات لوگوں کو بتائی ہے اس نے بے نیاز کر دیا ہے اس بات سے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ہر حدیث کو مرفوع کرے۔ اسی کو یوں کہا کہ فَأَغْنَاهُ
غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا ان کو. ما اعلمہم من ذالک فی حدیث ابن ابی داود، ابو داود کی حدیث میں ان یرفع کل حدیث، کہ وہ مرفوع کرے ہر حدیث کو، یرویہ لہم، جو ان کے لیے روایت کرے، محمد عنہ، لہم محمد عنہ، محمد بن سیرین کو اس سے مستغنی کر دیا. فثبت بذالک اتصال حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ھذا ما ثبت قرۃ وضبطہ واتقانہ. لہذا اس تفصیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا متصل ہونا ثابت ہو گیا. قرہ کی روایتی حدیث میں مضبوط ہونے اور ضبط اتقان کے ساتھ ساتھ. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقوف کہنا درست نہیں ہے. درست اس لیے نہیں ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خاص انداز تھا کہ جب بھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تو مرفوع ہونے کے باوجود اس حدیث کو موقوف کر دیتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آیا یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یا یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو وہ جواب میں یہ کہتے کل حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مروی ہوتی ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث سے بیان فرماتے تھے. محمد بن سیرین براہ راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، اور جب وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ہوتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مرفوع حدیث سے بتلایا کرتے تھے. اسی کو انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ میں نے جتنی بھی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی ہیں، یا وہ روایات جو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتا ہوں، وہ ساری کی ساری مرفوع حدیث ہوتی ہیں. جب وہ ساری مرفوع حدیث ہوتی ہیں تو ہر حدیث کو مرفوع ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اسی کو یوں فرمایا ہے کہ جب وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کرتے، لأن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یکن یحدثهم الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی احادیث یعنی مرفوع حدیث ہی ان کے سامنے بیان کرتے، وہی حدیث ان کو سکھاتے تھے. فَأَغْنَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْهُ، تو یہ چیز جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مرفوع حدیث بتلائی ہے، تو یہ چیز محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو اس بات سے مستغنی کر دیتی کہ وہ ہر حدیث کو مرفوع ذکر کرے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس سے بھی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، جو آپ نے ہشام بن حسان کے واسطے سے حدیث نقل کر کے ہمارے سامنے لائی ہے، تو وہ حدیث بھی در حقیقت موقوف نہیں ہے، مرفوع اور متصل ہی ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر حدیث متصل ہوتی ہے. اور یہی بات ہے
اور یہی چیز قرہ جو قرہ بن خالد ہیں جو محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، تو ان کا حفظ اتقان، ان کا ضبط اور ان کا اتقان بھی، وہ متقن بھی ہیں اور وہ ضابط بھی ہیں، عادل بھی ہیں، لہذا ان کی بھی پیش کردہ، ان کی بھی اس سند کے ساتھ ذکر کردہ روایت متصل ہے اور مرفوع ہے، اور آپ کا اعتراض ہم پہ کرنا بے جا ہے۔ یہاں تک امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے پیش کردہ اعتراض کا جواب ذکر کیا ہے۔ اب آگے کتاب کے آخر تک حنفیہ کے دلائل ذکر کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔